نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ کلاس سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے اور اس کا ایک حصہ بنات رسول ہے، یعنی اس کلاس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تک اس سلسلے کی بہت ساری کلاسز آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نبی کے گھرانے کا ایک روشن ستارہ ہے۔ صبر، استقامت اور رضا الہی آپ کی شخصیت کا بہت بڑا عنصر ہے۔ حضرت ام کلثوم آپ کی بیٹیوں میں تیسرے نمبر پر تھیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 2 یا 2.5 سال چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان سے 2 سال چھوٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام ام کلثوم آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام ام کلثوم رکھا۔ مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں اور کلثوم کہتے ہیں بھرے ہوئے گالوں والی، خوبصورت چہرے والی، نرم اور گول رخساروں والی خاتون۔ عربوں میں یہ نام خوبصورتی اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ اصل میں کنیت کے انداز کا نام تھا، جیسے ابو القاسم، ابو ہریرہ کنیت ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک کنیت کی طرح کا ایک نام تھا۔ لیکن عربوں میں یہ نام کنیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ کوئی بہت خوبصورت ہو اور بہت ہی زیادہ حسین ہو تو اس کو یہ نام دیا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے بھی آپ کا نام جو ہے ام کلثوم آپ کی بے پناہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے رکھا تھا، اور اصل میں یہ کنیت کا نام نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ ام کلثوم کا مطلب ہو کہ آپ کلثوم کی ماں تھیں، بلکہ یہ نام آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ اور عربوں میں یہ بات مشہور ہے ان کے اندر کہ باقاعدہ وہ پراپر نیم رکھے جاتے ہیں، اور چاہے اس کا خاتون کی اولاد ہو نہ ہو تو ام کلثوم ایک پراپر نیم تھا، ایک نام تھا۔ اور یہاں یہ بتاتے چلوں کہ کنیت، ہم یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کنیت عربی ثقافت میں کہتے ہیں اولاد کا نام سے مشہور ہونا، جیسے فلاں کی ماں، فلاں کا باپ، تو فلاں کی ماں ام الفلاں، فلاں کا باپ ابو الفلاں۔ یہ عزت اور محبت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بچوں میں اکثر فلاں کی امی ہیں، یہ فلاں کے ابو ہیں، تو یہ عزت اور محبت کے طور پر اس طرح استعمال ہوتا تھا۔ ضروری نہیں کہ واقعی ہی کوئی بیٹا یا بیٹی ہو تو ام کلثوم جو نام تھا یہ باقاعدہ ایک پراپر نیم تھا اور یہ کنیت نہیں تھی۔ لہٰذا اکثر اس کو سن کر ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان کا اصل نام کچھ اور ہوگا، لیکن تاریخ کی اور سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ، ابن حشام کی سیرۃ النبویہ، طبری کی تاریخ المملوک، یہ تمام کتابیں جو ہیں ان میں یہی بات ہے کہ ام کلثوم جو ہے آپ کا پیدائشی نام تھا اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور نام نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایات سے ثابت ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام خود رکھے تھے۔ عرب معاشرے میں ام کلثوم ایک معروف
نسوانی نام تھا، اور کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اصل نام کچھ اور ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تاریخ پہ بہت مضبوط حوالہ جات تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ام کلثوم کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں، یہی آپ کا اصل اور معروف نام تھا، اور آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اور اس وجہ سے بھی یہ بات تصدیق ہوتی ہے کہ جب آپ کی اولاد ہی نہیں تھی تو پھر آپ ام کے نام سے، کنیت کے نام سے مشہور نہیں تھی، بلکہ ام کلثوم آپ کا اصل نام تھا۔ والد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والدہ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی بہنیں زینب ہیں، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور آپ کے ایک بھائی قاسم وہ بچپن میں انتقال کر چکا تھا۔ آپ سے سب سے بڑی بہن زینب تھی، اس کے بعد رقیہ تھی، اور اس کے بعد آپ کا نمبر آتا تھا، اور آپ سے چھوٹی فاطمہ تھی۔ آپ کی سن پیدائش تقریباً 603 عیسوی نبوت سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہے 9 ہجری مدینہ منورہ ہوئی، مکے میں پیدا ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور آپ کا گھرانہ انتہائی مبارک گھرانہ تھا۔ سچائی کی وجہ سے اور ایمانت کی وجہ سے پورے مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں مشہور تھا، کیونکہ آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لوگ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے تعریفیں کیا کرتے تھے اور مثالیں دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معاشرے میں اور اپنے علاقوں میں بہت ہی زیادہ عزت حاصل تھی، اور آپ کا اخلاق مکہ کے بہترین اخلاق کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی، اور لیکن جب نبوت ملی تو اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی آپ کی نکاح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے، تو چچا نے آپ کا نکاح مانگا، اور آپ ان کے شوہر عتیبہ بنت ابو لہب تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جن پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی تھی، جن کی وجہ سے، اور آپ کے 2 بیٹے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے نبوت سے پہلے کے زمانے میں آپ سے نکاح کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بچیوں کا نکاح جو ہے حضرت رقیہ کا اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیا۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بن ابی لہب سے آپ کا نکاح ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہو گئی اور سب سے زیادہ مخالفت ابو لہب نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان عام کیا تو ابو لہب نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی، اور اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، تو ابو لہب کے بیٹوں کو بڑا طیش اس وقت آیا، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، لہٰذا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور انہوں نے صبر کیا، اور صبر سے اس وقت کو گزارا۔ حضرت ام کلثوم اس وقت ایمان کی بلندیوں پر تھی۔ آپ کا بچپن جو کہ زیادہ آزمائشوں میں گزرا، ایسے وقت میں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف آئیں تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں تھی، بلکہ آپ کے پورے خاندان پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان حق کرنا، توحید کا اعلان کرنا، اور پھر اس پر جو ہے لوگوں کی مخالفت کرنا، اور قرآن پاک میں سورہ لہب کا نازل ہونا، اور ابو لہب کی مذمت جب ہوئی تو پھر ابو لہب نے جب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو وہ ایک پریشانی کا عمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اور بچپن میں رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانا ایک ایسے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف بیٹیاں تھیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی ساتھ دیا، اور بڑے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی، اور یہ طلاق نہیں تھی بلکہ نبوت کے خلاف ایک سیاسی اور جذباتی حملہ تھا، کہ اگر تم نبوت کا اعلان
واپس نہیں لیتے ہیں تو اس طرح تم سے ہم رشتے ناتے توڑ دیں گے. اور یہاں تک یہ صرف رشتے ناتے توڑنا نہیں تھا بلکہ ایک گستاخی کا عمل تھا. اور عتیبہ نے طلاق دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی تھی، لیکن عتیبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. تو یہی ہوا. ایک دفعہ وہ ملک شام کے سفر کے دوران ہوا اور ایک شیر نے عتیبہ کو حملہ کیا اور ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عزت کے محافظ خود ہیں. اور صرف یہ عتیبہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ابو لہب کا بھی بہت ہی برا انجام ہوا. جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں جو سورہ لہب تبت یدا نازل ہوئی تو اس میں اس کا انجام بتایا گیا، اور یوں ہی ہوا کہ ابو لہب کا پھر بہت ہی برا انجام ہوا، اور قیامت تک اس کے انجام کا ذکر ہوتا رہے گا. پھر مکی دور پورے کا پورا، یہ تو ابتدائے نبوت کا زمانہ تھا نا، تو پورے کا پورا مکی دور 13 سال کا جو ایک عرصہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. یہ جو 10 سال تھے، 3 سال کیونکہ زمانے فطرت کے تھے، وہی نہیں آئے، 3 سال بعد پھر وہی آنا شروع ہو گئی اور پھر اعلان ہونا شروع ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام طور پر تبلیغ کرنا شروع کر دی تو پھر زیادہ سختیاں آنا شروع ہو گئیں، فیملی کی طرف سے زیادہ دباؤ آنا شروع ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران کوئی بھی شکوہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے والد کے ساتھ یہ بچیاں کھڑی رہیں. والد بھوکے تھے تو یہ بھی کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی. کبھی چھوٹی تھیں، بہت معصوم بچیاں تھیں. حضرت فاطمہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، 4 سال کی بچی تھی، یہ 6-8 سال کی تھی، 8 سال کی سمجھ لیں، تو بہت چھوٹی بچیاں تھیں. اور لیکن انہوں نے کبھی اپنے والد کو پریشان نہیں کیا. قریش کی عورتیں آتی، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ اپنے والد کی طرح انتہائی صبر کے ساتھ سب کچھ سے تھی، کیونکہ وہ کسی عام شخص کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اور قریش کی عورتیں ان کی طلاق پر انہیں تانے دیتی تھیں، ان پر طرح طرح کے جملے کستی تھیں، لیکن یہ سب ہنسی سے، سب کچھ جو ہے بڑے سکون سے، خاموشی سے برداشت کرتے، اور ایک لفظ شکایت کا اپنے والد کے آگے نہ رکھتے کہ آج آپ کے اعلان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا. آج اگر ہم ان کا موازنہ کریں آج کی بچیوں کے ساتھ، تو آج والدین کی طرف سے ذرا سی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بچیاں منہ پھاڑ کے کہہ دیتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی. حالانکہ سب کچھ اللہ نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ہم تو صرف ایک مہرے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں ضرور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ایسے وقت میں اپنے والد کے ساتھ تھیں، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پورے کا پورا معاشرہ ایک شخص کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور جہاں گھروں گھروں میں تانے دیے جا رہے ہیں، نفرت اگلی جا رہی ہے، آپ کسی محفل میں آپ کو نہیں بلایا جا رہا، معاشرتی بائیکاٹ آپ سے ہو رہا ہے. پھر شیب ابی طالب میں جب 7 نبی سے 10 نبی تک 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، تمام علاقے والوں نے، رشتہ داروں نے، آپ کے قبیلے والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اب ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، موت مرنا جینا سب ختم ہو گیا، کوئی آپ سے لین دین نہیں کرتا تھا. تو اس 3 سال کے عرصے میں آپ اپنے والد کے ساتھ رہیں اور بڑے ثابت قدمی کے ساتھ رہیں. آپ بہت خاموش رہتی تھیں، آپ کی طبیعت میں جو سب سے بڑا عنصر تھا ام کلثوم کا، آپ خاموش بہت رہتی تھیں، انتہائی بردبار تھیں اور بہت کم بولتی تھیں، لیکن بہت ہی زیادہ سمجھدار تھیں، بہت ہی زیادہ نرم دل والی خاتون تھیں اور بہت ہی زیادہ سلیقہ مند تھیں. اور آپ نے کبھی بھی اس سماجی بائیکاٹ کے دوران اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے تنگ آ گئے ہیں. اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی یعنی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی آپ نہ صرف آپ معاشرتی طور پر دوسروں کی مخالفت کا سہ رہے تھے، بلکہ اب آپ کھلے عام دشمنی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال 10 نبی میں شیب ابی طالب میں ہی ہو گیا تھا. اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب زیادہ سختیاں آنے شروع ہو گئی، لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور آپ کے خون کے در پر ہو گئے. حضرت
ام کلثوم نے اس موقع پر بھی اپنے والد کا ساتھ دیا، اور پھر یہاں تک کہ حکم آیا کہ اب ہجرت کر دی جائے، اور 13 نوے کو پھر اللہ کے حکم سے ہجرت ہوئی۔ یہ ہجرت تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی زیادہ عظیم ہجرت مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہجرت تھی جو فرض تھی۔ اب یہاں پر ایک ایسی تعلقات بن رہے تھے، کیسے رشتے بن رہے تھے جو خون کے رشتوں پر بھاری تھے۔ اب مسلمان اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر ایمانی رشتوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے اپنا گھر، بچپن کی یادیں، مال سب قربان کر دیا، اور مکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ کر اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے، اپنی بہن رقیہ کے ساتھ آپ مدینہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ باپ ابھی بھی دشمنوں کے نرغے میں ہے، مکہ میں ہے، والد ابھی بھی وہیں ہے، والدہ کی قبر وہیں ہے، بہنیں آگے جا چکی ہیں، ایک بہن ابھی مکہ کے اندر دشمنوں کے پاس ہے، ابو العاص حضرت زینب اب بڑی بہن ہے، وہ ان کے پاس ہے، حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ جا رہی ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہ رہی ہیں، حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ چلتا ہے، اور اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی روانہ کرتے ہیں، اور یوں آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مدینہ آتی ہیں تو یہاں پر تو دنیا ہی اور ہے، لوگوں نے آپ کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا، آپ کو وہ عزت دی گئی جس کے آپ لائق تھے، اور پھر دوبارہ شاید تقدیر کو ایک نیا فیصلہ کرنا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی بڑی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت شدید بیمار ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا انعام تھا۔ ابو لہب کے گھر کی ذلت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عزت بنا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبے کے اعتبار سے ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس لیے ملا تھا کہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکی کے بعد دیگرے آئیں۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ اعزاز کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدہ ام کلثوم وہ دوسرا نور تھی جنہوں نے اس لقب سے آپ کو نوازا، اور آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی انتہائی سادگی اور حیا والی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے دولت مند ترین انسان ہونے کے باوجود انتہائی سادہ اور انتہائی خالص اور پرخلوص انسان تھے۔ آپ میں نمود و نمائش بالکل نہیں تھی، عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں بہت مشغول رہتے تھے، اور انتہائی حیا اور پردے والے تھے، اور اللہ کی حکمت تھی کہ اسی نکاح سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت رقیہ کے غم میں تھے، حضرت ام کلثوم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے انہیں ہر طرح سے سہولتیں دیں، ہر طرح سے آپ کے خیال رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان لینا تھا، اور آپ حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں آپ سخت بیمار ہوئی، اور کچھ دن کی بیمار رہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں تدفین کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے صبر اور رضا کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور انتہائی حوصلے سے اپنی بچی کو رخصت کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث مشہور ہے، بہت بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ یہ جملہ حضرت ام کلثوم کو بطور بیوی اور سیدنا عثمان کو بطور شوہر بہترین گواہی تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم عظمت کی طرف نشانی تھی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کا نکاح چونکہ حضرت علی سے ہو چکا تھا، لہٰذا حضرت عثمان کا نکاح پہ کہیں اور آپ سے نے کروا دیا، اور آپ
کہ اگر شخصیت کو ہم مختصراً یہاں بیان کریں تو طلاق اور بائیکاٹ پر آپ نے صبر کیا، اور بدترین سسرال ابو لہب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین گھرانہ حضرت عثمان غنی کی صورت میں عطا کیا۔ آزمائشی وقت تھا، آپ نے اپنی عزت اور حیا کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام کلثوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کا نام تاریخ میں انتہائی عزت اور وقار کا نام سمجھا جاتا ہے، اور حضرت سیدہ ام کلثوم اپنی خوبصورت ہونے کے باوجود آج تک کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں کہیں یہ ہو کہ ان کی آنکھوں کے بارے میں، ان کے بالوں کے بارے میں، ان کی کسی ہاتھوں کے بارے میں کوئی تفصیل ہو۔ اور وہ حضور کی بیٹی تھی، حیا اور پردہ ان کی علامت تھا، اور کوئی بھی ایسی روایت، ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ان کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی ذکر کیا گیا ہو۔ تو اللہ جب حسن دیتا ہے تو اللہ حسن کو سنبھالنے والا ظرف بھی عطا فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو حاصل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی، جن کا نام ان کی والدہ نے ان کی بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے ام کلثوم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے کو آپ کے موت کا بڑا غم تھا، اور حضرت ام کلثوم انتہائی شگفتہ تھیں اور انتہائی نرم مزاج کی، دھیمے بولنے والی تھیں، اور بہت ہی زیادہ پرسکون طبیعت کی مالک تھیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پیش کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات پر غم بھی اسی طرح منایا، اور قبر پر جا کر اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ایک بیٹی زندہ بچی تھیں، جن کا نام تھا حضرت فاطمہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس حضرت فاطمہ کے بارے میں ہوگی، اور یوں آج ہم نے حضرت ام کلثوم کے بارے میں پڑھا، اور آپ نے مکے کی اذیتیں دیکھی ہیں، خاندانی دشمنی برداشت کی ہے، طلاق کا صدمہ برداشت کیا، ہجرت کی سختیاں برداشت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام سختیوں کے بدلے میں عزت والا نکاح اور ایک ایسا شوہر آپ کو نصیب کیا جو انتہائی محبت اور عزت دینے والا تھا۔ اور آپ کی شخصیت خاموش تھی، لیکن آپ مضبوط ایمان والی تھیں، باوقار تھیں، صابرہ تھیں، وفادار تھیں، دین پر ثابت قدم تھیں۔ اور حضرت ام کلثوم صرف نام کی خوبصورت نہیں تھیں، بلکہ آپ اپنے اندر ایک صبر کا سمندر لیے بیٹھے تھے، اور یوں 9 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ انتہائی کم عمر تھی، بہت چھوٹی عمر پائی، لیکن ساری زندگی دین پر قائم رہیں، والد کی تعلیمات پر عمل کرتی رہیں، اور والد کے اعلان نبوت سے بعد سے آخر تک، مرتے دم تک آپ اپنے والد کے احکام پر پابندی سے عمل کرتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بیٹیاں بننا نصیب کرے کہ ہم اپنے والدین کے لیے باعث فخر بن سکیں، اور ہم اپنے والدین کے لیے اجر کا باعث بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیٹیاں نصیب کرے کہ جو باحیا ہوں، با پردہ ہوں، اور ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوں، صبر کرنے والی ہوں، اپنے شوہروں کی وفادار ہوں۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا عکس پیش کروں گی کہ میں اب تک جتنی بھی بنات رسول کے بارے میں کلاسز پیش کر چکی ہوں، جن میں حضرت زینب کے بارے میں ذکر آیا، حضرت رقیہ کے بارے میں ذکر آیا، حضرت ام کلثوم کا ذکر آیا، میں نے ان تمام میں ایک چیز بڑی کامن دیکھی کہ ان کی شخصیت اتنی آزمائشوں کے باوجود، اتنے امتحان کے باوجود انتہائی صبر والی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری محرومیاں ہونے کے باوجود اپنی تمام تر محبت اپنے شوہروں پر لٹائی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کی
انتہائی وفادار بن کے رہیں. زینب کا ذکر آتا ہے تو ابو العاص کے انتظار میں مکہ میں کتنے عرصے تک وہ ان کے انتظار میں رہیں اور ان سے نکاح کیا، اور ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. حضرت رقیہ کا ذکر آتا ہے تو حضرت عثمان سے نکاح ہوا اور حضرت عثمان کی ہو کر رہ گئی. اور پھر ام کلثوم کا ذکر آتا ہے. اور یوں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں نکاح کے بعد ہمارے شوہروں کی حقیقت کہ سب سے اہم ہونی چاہیے. ہمیں اپنے والدین کی عزتوں کا خیال رکھنا ہے. بنات رسول کی کلاس قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کر ہمیں کم از کم اتنا ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ بھی عورتیں تھیں، وہ بھی ایسے ہی معاشرے بلکہ اس سے بھی بدترین معاشرے کی رہنے والی تھیں. ان کی زندگیوں میں بھی ایسے آزمائشیں آئیں، طلاق کی آزمائش آئی، اولاد نہ ہونے کی آزمائش آئی، کیونکہ ان عورت کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائشیں یہ دو آزمائشیں ہوتی ہیں کہ آپ کو طلاق ہو جائے اور آپ کی اولاد نہ ہو. تو یہ دو آزمائشیں بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی اور بہت ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے اپنی محبت میں کمی نہیں کی، اور یہی وجہ ہے اللہ نے ان کے ہمسفر بھی بہترین چنے. تو صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ان کی زندگیاں ایک سمبل ہیں کہ اپنی بیویوں کو، جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کے آتے ہیں تو ہم صرف اس ایک فرد کو نکاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی خوشیوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی صحت کے محافظ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مردوں کو بہترین خاوند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں انہیں عورتوں کی عزت کرنا سکھا سکیں. دوسری چیز جو ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کا انتقال شدید بیماری کے بعد ہوا. حضرت زینب کا انتقال ایک لمبے عرصے کی تکلیف جو انہیں زخم ہوئے تھے ان کی وجہ سے ہوا. حضرت رقیہ خسرہ اور شدید بخار کی کیفیت میں بہت عرصہ بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا. ام کلثوم بھی بہت شدید بیمار ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو معلوم ہوتا ہے کہ بیماری رہنا اور اس کے بعد انتقال کا ہونا یہ سنت نبوی میں شامل ہے. بڑی بڑی خواتین کا انتقال ایسے ہی ہوا. تو کبھی بھی جاہلانہ سوچ نہیں رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے کہ اسے اللہ کی کسی پکڑ میں ہے یا اللہ کی کسی آزمائش میں. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو ہمارے گناہ دھلنے کا باعث بنا دیتے ہیں. تو بڑی بڑی شخصیتیں بیمار ہو کر اس دنیا سے گئی ہیں. اور ایک بہت مشہور قول ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ بستر کی موت دے تاکہ توبہ نصیب ہو سکے. انسان جتنا سخت بیمار ہوتا ہے اتنا اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، جتنا وہ محتاج ہوتا ہے اتنی محتاجی میں وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. بس اللہ انسانوں کی محتاجی سے بچائے کہ ہمیں جسمانی طور پر اور مالی طور پر کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنا کے رکھے. ہم اس رب کے در کے فقیر ہیں. یا رب العالمین ہماری خالی جھولیاں ہیں، گناہوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے. یا اللہ اتنے زیادہ پھٹ چکے ہیں، اتنے گناہوں کی بھرمار ہے کہ اب تو بوجھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا، اب تو یاد بھی نہیں کہ کتنے کیے ہیں اور کتنے بھول چکے ہیں. یا رب العالمین ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اور اس رمضان المبارک کے صدقے یا رب العالمین ہمیں بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. اور یا رب العالمین ہمیں ان جیسا کردار عطا فرما دے، ہمیں ان کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے. ہمیں بھی زبانوں کی نرمی عطا فرما، ہمیں بھی بہترین اخلاق عطا فرما، ہمیں بھی صبر کرنے والا بنا، ہمیں بھی یا اللہ ایسی زبان عطا فرما جو شکر کرنے والی ہے. یا اللہ ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں اپنے ذات کے شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہماری اس کوشش کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور کوئی گستاخی ہو، کوئی بات بھول گئے ہوں، کوئی اپنے سے بیان کی ہو تو یا اللہ درگزر فرما، معاف فرما. اور ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ہمیں قبول فرما. یا رب العالمین ہم میں سے جو اس وقت دل میں دعا لیے بیٹھا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور شفاعت رسول عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔